السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ توحید و شرک پہ لکھی جانے والی مشہور و معروف کتاب القواعد الاربع، اس پہ کئی دنوں سے درس چل رہے ہیں۔ اس کتاب میں کتاب کے مؤلف نے 4 ایسے اصول اور ضابطے بتائے ہیں جن کے ذریعے انسان شرک سے بچ سکتا ہے، کیونکہ شرک سے تبھی آپ بچ سکتے ہیں جب آپ کو شرک کی پہچان ہو۔ عام طور پہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جب شرک کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شرک والی ایتیں ہمارے بارے میں نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شرک والی ایتیں شاید صرف ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو اللہ کے ساتھ بتوں کو، مورتیوں کو شریک بناتے تھے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے ساتھ نبیوں کو شریک بناتے تھے علیہم الصلاۃ والسلام، اور ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک بناتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک بناتے تھے، ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کے ساتھ صالحین کو، اولیاء کو شریک بناتے تھے، ایسے لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ سورج چاند کو شریک بناتے تھے، ایسے لوگ تھے جو اللہ کے ساتھ درختوں اور پتھروں کو شریک بناتے تھے۔ شرک والی ایتیں ان سب کے لیے ہیں۔ اللہ کے ساتھ آپ کسی کو بھی شریک کریں وہ شرک ہے، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی ولی ہو، شرک شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رکوع کرنا، مشکل اوقات میں غیبانہ طور پہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، اور کسی کا طواف کرنا، کسی قبر کا، کسی بت کا، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ شرک کہلاتی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ مؤلف نے جب یہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لوگ ان چیزوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو دلیل بھی بتا دوں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ فرشتوں کو شریک بناتے تھے، اور وہ ایت میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پھر انہوں نے دلیل دی کہ وہ لوگ نبیوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اور وہ ایت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ والی۔ اور آج ہے صالحین والی۔ ویسے تو صالحین کی دلیل وہ ایت بھی ہے جس میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے روز قیامت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری اور میری والدہ کی عبادت کرو، ہمیں اللہ کے ساتھ شریک بناؤ۔ اب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ اللہ کے نبی، اور ان کی والدہ اللہ کی ولی ہے، نیک خاتون ہیں، صالحین میں سے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لوگ نبیوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے، اور صالحین اور اولیاء کو بھی۔ اور اولیاء اور صالحین کے بارے میں ایک آیت الگ سے بھی مؤلف لے کر آئے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا۔ قل آپ کہہ دیں کہ ادعوا الذين زعمتم من دوني، انہیں پکارو جنہیں تم نے اللہ کے سوا معبود گمان کر رکھا ہے،
عبادت کا حقدار گمان کر رکھا ہے، رکوع سجدے کا حقدار گمان کر رکھا ہے، انہیں پکارو. فلا یملکون کشف الضر عنکم، تم انہیں جتنا بھی پکار لو وہ تم سے کوئی بھی مصیبت اور تکلیف دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ کے سوا جو اولیاء ہیں، اللہ کے سوا جو صالحین تم نے پکڑ رکھے ہیں، جن کے اوپر تمہیں سہارا ہے، جن کا دامن تم نے پکڑ رکھا ہے، اور آج کی زبان میں کہوں تو جن کی تم نے بیعت کر رکھی ہے، انہیں جتنا بھی پکار لو، جتنے بھی سجدے کر لو، جتنے بھی رکوع کر لو، جتنی بھی عبادت کر لو، تم سے کوئی بھی تکلیف دور کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ کہتے ہیں بلکہ ولا تحویلا، تکلیف دور کرنا تو بات کی بات ہے، تم سے تکلیف اٹھا کے کسی اور کے اوپر کسی اور کی طرف منتقل کر دیں، کسی اور کے اوپر لاد دیں، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے. تو پکارنا اس کو چاہیے جو تنہا نفع و نقصان کا مالک ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے. اور جنہیں تم پکارتے ہو ان کا یہ حال ہے کہ اللہ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا یہ حال ہے کہ کھجور آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، دیکھی ہے میرے بھائیو؟ کھجور کھائی ہے بھائی کہتے ہیں. کھجور کے اندر کیا ہوتی ہے؟ گٹھلی. جب آپ کھجور کھا لیتے ہیں نیچے گٹھلی رہ جاتی ہے، تو گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا دھاگا سا ہوتا ہے، غور کریں گے تو نظر آئے گا ورنہ نظر نہیں آئے گا. اللہ کہتے ہیں جن کو اللہ میرے سوا پکارتے ہو یہ نفع و نقصان کے مالک کیا ہوں گے، یہ انسانوں کے مالک کیا ہوں گے، جنوں کے مالک کیا ہوں گے، جانوروں کے مالک کیا ہوں گے، درختوں کے مالک کیا ہوں گے، باغوں کے مالک کیا ہوں گے. ایک باغ کے بھی مالک نہیں ہیں، کھجور کے ایک باغ کے بھی مالک نہیں ہیں، کھجور کی ایک ٹہنی کے مالک نہیں ہیں، کھجور کے خوشے کے مالک نہیں ہیں، بلکہ ایک کھجور کے مالک نہیں ہیں، بلکہ کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے لفافے اور داغے کے بھی مالک نہیں ہیں. انہیں پکارتے ہو. ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر انہیں پکارو تمہاری پکار نہیں سنتے. مزاروں پہ، درباروں پہ، درگاہوں پہ، خانقاہوں میں جا کر یہ دعویٰ کرنے والوں کہ یہ بیٹا دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے. تم کہتے ہو 3 کلو کا بیٹا دیتے ہیں، 4 کلو کا بیٹا دیتے ہیں، اللہ کہتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سے کوئی بیٹا مانگ رہا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، تمہاری دعا سے، پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں. چاہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہوں، چاہے لاہور کے بزرگ ہوں، چاہے ملتان کے بزرگ ہوں، چاہے اجمیر والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب ایک ہیں. اللہ کے سامنے کوئی نہیں ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہو. تو جو نفع و نقصان کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو رزق دیتا ہے، جس نے اولاد دی ہے، جس نے والدین دیے ہیں، جس نے بہن بھائی دیے ہیں، جس نے گھر دیا ہے، وہی حقدار ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے. اور دعا عبادت ہے. افسوس تب ہوتا ہے جب شرک سے روکتے ہیں، کہتے نہیں ہم تو شرک نہیں کرتے. مصیبت کے وقت کسے پکارتے ہو غیبانہ طور پہ؟ مصیبت کے وقت غیبانہ طور پہ پکارنا یہ عبادت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے. دعا کیا ہے میرے بھائیو؟ دعا عبادت ہے. جب آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول روز قیامت ہماری شفاعت کیجیے گا، یہ آپ عبادت کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام روز قیامت شفاعت کریں گے، یہ بات برحق ہے، ہمارا ایمان ہے. آپ شفاعت کریں گے، لیکن شفاعت کے مالک آپ نہیں ہیں. شفاعت کا مالک کون ہے؟ اللہ سے سوال کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے جن کی روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے. آپ سے شفاعت کا سوال نہیں کرنا، آپ کو نہیں پکارنا، نہ بیٹا لینے کے لیے، نہ رزق لینے کے لیے، نہ شفاعت لینے کے لیے.
بعض کتابوں میں لکھا ہوا ہمیں معلوم ہے، آپ کے پاس وہ کتابیں ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر پہ آئیں تو ادب و احترام سے آپ سے درخواست کریں کہ ہماری شفاعت کیجیے گا۔ میرے بھائی پکارنا ہے، چاہے بیٹا لینے کے لیے پکاریں، چاہے شفا لینے کے لیے پکاریں، چاہے شفاعت لینے کے لیے پکاریں۔ پکارنا کس کو ہے میرے بھائیو؟ اہل مکہ بھی تو یہی کہتے تھے، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، انہیں اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں۔ سفارش کے نام پہ بھی فوت شدگان کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، جن کو اللہ کے سوا کیا کرتے ہیں؟ یدعون، پکارتے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ وہ خود اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ خود اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم کیا کریں کہ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اور وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ، وہ رب کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے ہیں۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَ، رب کے عذاب سے وہ ڈرتے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، تیرے رب کا عذاب ایسی چیز ہے کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ کن کی عبادت کرتے تھے؟ جنوں کی۔ یہ جن بھی بوتے اور جن بوتے ہیں میرے بھائیوں۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ شرک جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ بتوں کی عبادت کریں، گائے کی عبادت کرنا، گائے کو پکارنا یہ بھی شرک ہے، کسی جن کو پکارنا یہ بھی شرک ہے، فرشتے کو پکارنا یہ بھی شرک ہے، ولی کو پکارنا بھی شرک ہے، اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو پکارنا بھی شرک ہے، بغداد والے بزرگ کو پکارنا بھی شرک ہے۔ شرک ہے میرے بھائیوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کئی عرب لوگ جنوں کو پکارتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، جبکہ جنوں کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے، اور رب کی رحمت پہ امیدیں لگائے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا یہ حال ہے کہ وہ تو اس تلاش میں لگے ہوئے ہیں کہ کون سا عمل کریں، کون سا کیا کریں، عمل کریں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ یہ نیک اعمال جو ہے یہ وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ نیک اعمال کیا ہے میرے بھائیوں؟ وسیلہ ہے۔ نماز وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، روزے وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، حج وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، عمرہ وسیلہ ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤں، نیک اعمال بجا لائے۔ اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ وہ لوگ درختوں کی اور پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے، ان کو بھی اللہ کا شریک بناتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سورہ نجم میں، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کیا آپ نے دیکھا ہے لات کو؟ کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے عزا کو؟ کیا آپ لوگوں نے دیکھا ہے تیسرے معبود منات کو؟ تو یہ لات عزا اور منات یہ تین بت تھے جن کو اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے۔ ان میں سے عزا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ درخت تھا۔ بہرحال یہ پتھر یا درخت تھے جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا تھا۔ مکہ والے ان کو پکارتے تھے، طائف والے ان کو پکارتے تھے، مدینہ والے ان کو پکارتے تھے۔ لات جو ہے اس کا بت کہتے ہیں طائف میں تھا، عزا کا بت جو ہے یہ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا وادی میں تھا، اور یہ جو منات ہے اس کا بت جو تھا وہ قدید نامی جگہ پہ تھا۔ تو یہ تین بت تھے جن کو اللہ کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے تھے، ان کے پاس آ کے بکرے ذبح کرتے تھے، ان کے پاس آ کے سجدہ کرتے تھے، ان کے پاس آ کے رکوع کرتے تھے، انہیں پکارتے تھے۔ اور لات جو ہے میرے بھائیوں یہ اگر پتھر تھا
تو اس کے پیچھے شخصیت تھی. پہلے بتا چکا ہوں, بخاری شریف کی روایت ہے, جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کان رجولن, لات کیا تھا؟ رجولن کیا مطلب؟ آدمی تھا. یہ ایک آدمی تھا, حاجیوں کی خدمت کرتا تھا, حج کے دوران حاجیوں کو ستو گول کے پلایا کرتا تھا. جب فوت ہو گیا اس کے نام پہ یادگار قائم ہو گئی, اس کی مورتی گڑھ لی گئی, بت بنا لیا گیا. تو جب وہاں پہ وہ آتے تھے تو ان کا مقصد وہ شخصیت تھی جو فوت ہو چکی ہے. اور یہی کچھ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان درگاہوں پہ, خانقاہوں پہ, مزاروں پہ, درباروں پہ کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر پہ آتے ہیں, جناب علی رضی اللہ عنہ کی طرف جو قبر منسوب ہے وہاں پہ آتے ہیں. وہ ان کی قبر ہے یا نہیں وہ الگ موضوع ہے, لیکن وہاں پہ آتے ہیں. جناب حسین رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب جو درگاہیں ہیں وہاں پہ آتے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان قبروں پہ آ کے جب سجدہ کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, اور یہاں پہ آ کے بکرے ذبح کرتے ہیں تو اس سے جناب حسین خوش ہو جائیں گے, جناب علی خوش ہو جائیں گے, پھر وہ اللہ سے بات کریں گے اور اللہ سے ہمیں اولاد لے کر دیں گے, رزق لے کر دیں گے, شفا لے کر دیں گے اور ہماری شفاعت کریں گے. میرے بھائیو یہ شرک ہے. آئیے ایک اور حدیث سنیے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, اور اسے بیان کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو واقد اللیثی. صحابی کے نام کیا میرے بھائیو؟ ہر آدمی ذرا آواز نکال کے یہ نام لے, یہ حدیث میں نے آپ کو یاد کروانی ہے, یہ بڑی اہم حدیث ہے. صحابی کے نام کیا ہے؟ ابو واقد اللیثی. کیا نام ہے صحابی کے نام؟ کیا؟ ابو واقد اللیثی. بڑی اہم حدیث بیان کرنے لگے ہیں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آج کئی لوگ مزاروں پہ, درباروں پہ, خانقاہوں پہ آ کے داغے لٹکاتے ہیں, کپڑے لٹکاتے ہیں برکت کے طور پہ, اور نمک اٹھاتے ہیں, تیل اٹھاتے ہیں برکت کے طور پہ, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پہلی قومیں کیا کرتی تھی, اور انہیں شریعت نے شرک قرار دیا ہے. ابو واقد اللیثی کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین, کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ سے نکلے اور حنین جا رہے تھے. کہاں جا رہے تھے؟ یہ کس سال کا واقعہ ہے؟ کون سا بھائی بتائے گا؟ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے, جب مکہ فتح کیا. مکہ فتح ہوا, مسلمان مکہ کے حکمران ٹھہرے. آپ کو اطلاعات ملی کہ طائف کے لوگ, حوازن قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ, ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ جمع ہو رہے ہیں, مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, فوج اکٹھی کر رہے ہیں, مسلمانوں پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پالیسی ہوا کرتی تھی کہ پہلے اس کے دشمن حملہ آور ہو, ہم اس کے گھر میں پہنچ کے اسے دبوچ لیں. لڑائی ہماری زمین پہ نہ ہو, ان کی زمین پہ ہو. یہ بہت اہم پالیسی ہے, بہت اہم سیاست ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مجاہدوں کو لیا. 10,000 صحابہ کرام وہ تھے جن کے ساتھ مل کے آپ نے مکہ فتح کیا تھا. 2,000 نئے لوگ مکہ سے شامل ہو گئے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے, نئے مسلمان, نیو مسلم. تو ابو واقد اللیثی کہتے ہیں ہم حنین جا رہے تھے, وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ, اور ہم نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ 2,000 لوگ کیا تھے؟ نئے مسلمان تھے. ہم نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی ابھی ہم کفر سے نکل کے اسلام کی طرف آئے تھے. وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرًا, راستے میں ایک بیری کا درخت آیا. وہ کن کا تھا؟ للمشرکین. کن کا تھا؟ مشرکوں کا تھا, کافروں کا تھا. کیا کرتے تھے وہاں پہ آ کے؟ اس بیری کے درخت کے اوپر اپنا اسلحہ لڑکاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اسلحہ لڑکائیں گے تو برکت مل جائے گی. تلواریں جب درخت کے ساتھ لگیں گی تو درخت سے کیا ملے گی؟ برکت ملے گی. تلوار صحیح معنوں میں کام کرے گی. یہ برکت کا چکر تھا اور یہ درخت کافروں کا تھا. اب یعکفون عندها,
اس درخت کے پاس وہ مجاور بن کے بیٹھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، سجادہ نشین بن کے بیٹھ جاتے تھے۔ وَيَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، اپنا اسلحہ، اپنی تلواریں، اپنے نیزے اور اپنی زرہ وغیرہ اس کے ساتھ لڑکاتے تھے۔ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ، اس بیری کے درخت کو کہتے تھے ذات انوات، کہ یہ وہ بیری ہے جس پہ لوگ اپنا اسلحہ وغیرہ لڑکاتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، آج برکت کا چکر عام ہے۔ ابھی آپ عمرے کے لیے آئے ہیں، آپ دیکھیں گے بہت سے بھائی مسجد نبوی کے دروازے کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ لگاتے ہیں۔ کیا جی، کیا ہوا جی؟ برکت مل گئی ہے۔ مسجد نبوی کے ستون کو ہاتھ لگائیں گے اور پھر اپنے چہرے پہ لگائیں گے، کیا ہوا جی؟ برکت مل گئی ہے۔ اپنا رومال لگائیں گے، کس کو؟ کعبہ کی دیوار کو، کعبہ کے غلاف کو، کیا ہوا جی؟ برکت مل گئی ہے۔ یہ برکت کا چکر ہے۔ یہ تو وہ مقامات ہیں جو واقعی عظیم مقام ہیں، اور یہی کام لوگ درباروں، مزاروں، خانقاہوں، درگاہوں پہ کر رہے ہیں۔ تو ابو واقد اللیثی کہتے ہیں، صحابی کے نام کیا ہے؟ ابو واقد اللیثی کہتے ہیں مررنا بسدرہ، ایک درخت کے پاس سے ہم گزرے، ایک اور درخت کے پاس سے ہم گزرے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط، اے اللہ کے رسول، جیسے کافروں کا وہ بیری کا درخت ہے اس کے اوپر اسلحہ لڑکاتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، کوئی ایک درخت آپ ہمارے لیے بھی مقرر کر دیں۔ اللہ اکبر۔ کس سے انہوں نے یہ مطالبہ کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ان کا مطالبہ مان کر کوئی درخت مقرر کر دیتے تو کیا وہ عام درخت ہوتا؟ خاص ہوتا۔ اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے، خاص ہوتا کہ اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا مطالبہ سن کے کیا کہا؟ آپ نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اس موقع پہ کیوں کہا آپ نے؟ اس موقع پہ یہ الفاظ کیوں کہے؟ عربی حضرات جب کسی بات پہ حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں تو اس موقع پہ یا کہتے ہیں سبحان اللہ یا کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ مجھے تمہارے مطالبے پہ حیرانگی ہے، مسلمان ہو کر ایسا مطالبہ کر رہے ہو، اور مسلمان ہو کر ایسا مطالبہ کر رہے ہو۔ جو کام ہندو مندر میں کرے وہی مسلمان درگاہ پہ کرے، جو عیسائی کام چرچ میں کرے وہی مسلمان خانقاہ پہ کرے، تو فرق کیا ہے؟ ہندو بھی یہ کہے مندر میں گیا تھا تو بیٹا ملا ہے، عیسائی کہے چرچ میں گیا تھا تو بیٹا ملا ہے، مسلمان کہے کہ فلاں دربار پہ گیا تھا تو بیٹا ملا ہے۔ فرق کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر، پھر آپ نے کہا انہا سنن، یہ پہلی قوموں کے طریقے ہیں جن پہ تم چل رہے ہو۔ آپ ڈانٹ رہے ہیں، حیرانگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور کہا قلتم والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ نبی علیہ السلام نے کس کی قسم اٹھائی؟ کیا کبھی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے سر کی قسم؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی صحابہ کرام سے کہا ہو میری قسم اٹھایا کرو، یا آپ نے خود کبھی اپنی قسم اٹھائی ہو؟ آپ تو ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ اس کی قسم اٹھایا کرو اللہ کی۔ افسوس ہے مسلمان پہ، آج قسم اٹھاتا ہے کبھی کعبہ کی، کبھی دربار کی، کبھی پیر کی، کبھی ماں کی، کبھی باپ کی، کبھی دھرتی کی، کبھی ملک کی۔ میرے بھائیو یہ ساری قسمیں شرک ہیں، قسم اٹھانی جائز ہے تو ایک اللہ کی۔ آپ کا فرمان ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے ایک آدمی نے کعبہ کی قسم اٹھائی، ناراض ہو گئے۔ کعبہ میرے بھائیو، کعبہ اللہ کا سب سے عظیم گھر، رب کعبہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، کعبہ کی نہیں۔ کعبہ مخلوق ہے، رب کعبہ خالق ہے، اس کی قسم اٹھا سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، آپ کے رب کی قسم اٹھانا جائز ہے۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ کس کی قسم؟ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔
قلتم کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے تو ویسا مطالبہ کیا ہے جیسا مطالبہ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا، جیسا مطالبہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا۔ کیا مطالبہ تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ موسیٰ یہ دیکھیے ان لوگوں کے کتنے معبود ہیں، اتنے سارے ان کے معبود ہیں، آپ ہمارا کوئی ایک معبود تو مقرر کر دیں۔ کیسا مطالبہ ہے میرے بھائیوں؟ آپ سوئے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے، آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی؟ کیا معبود مقرر کیا جاتا ہے یا معبود وہ ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے؟ جس کو ہم معبود مقرر کریں وہ معبود کیا ہوا؟ جس کی درگاہ ہم بنائیں، جس کی خانقاہ ہم بنائیں، وہ معبود کیا ہوا؟ وہ مشکل کشا کیسے ہو گیا؟ وہ حاجت روا کیسے ہو گیا؟ بنی اسرائیل اور یہودی، ان لوگوں کو فرعون اور فرعون کی قوم نے غلام بنا رکھا تھا مصر میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سبب بنایا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو فرعون کی غلامی سے نکالا، وہاں سے نکلے رات کے اندھیرے میں، فرعون اور اس کی قوم نے تعاقب کیا، پیچھا کیا، آگے پہنچے تو آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، کہنے لگے موسیٰ کیا بنے گا، کیا بنے گا، آگے سمندر ہے پیچھے فرعون ہے، ڈر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ڈرو نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میرے لیے راستہ نکالے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں جب اپنا عصا مارا تو سمندر میں راستے بن گئے۔ سمندر جس کا کام ہے ڈبونا، غرق کرنا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے راستے بنا دیے۔ انہوں نے بڑی آسانی سے سمندر کراس کر لیا۔ میرے بھائیوں، سال ہا سال سے فرعون اس کی قوم کے غلام بنے چلے آ رہے تھے۔ فرعون اس کی قوم ان پہ ظلم کرتی تھی، ان سے کام لیتی تھی، ان کو نوکر بنا رکھا تھا۔ اب اللہ نے ان کو آزادی دی، سمندر میں راستہ بنایا، ان کے دشمن فرعون کو غرق کر دیا۔ وہ پیچھے سے جب آئے اس راستے پہ چلے تو اللہ نے فرعون کو بھی غرق کیا، اس کے ساتھیوں کو بھی غرق کیا، اس کی فوج کو غرق کیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کیا کرتی؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہتی موسیٰ ہمیں بتائیے ہم رب کا شکریہ کیسے ادا کریں، پوری زندگی ہم رب کا شکر ادا کرنے میں گزار دیں گے۔ لیکن اتنے ظالم تھے کہ جب سمندر کراس کر کے آگے آئے، دیکھا لوگ شرک کر رہے ہیں، کوئی بچڑے کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کس کی عبادت کر رہا ہے، ان سے متاثر ہو کے کہنے لگے موسیٰ یہ دیکھیے ان کے کتنے معبود ہیں، ایک معبود ہمارا بھی مقرر کر دیں۔ یہ مشرک کی عقل ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ مشرک کی عقل ایسے ہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ رب جس نے فرعون تمہارے دشمن کو غرق کیا، جس رب نے تمہارے لیے سمندر میں راستے بنائے، اس کو چھوڑ کے کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے معبود مقرر کر دے۔ اور میرے بھائیوں ایک اور بات پہ غور کریں، ذرا دھیان سے اللہ کے لیے غور کریں کہ یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی جو مکہ سے آئے تھے، کیا انہوں نے کہا تھا کہ بیری کا درخت مقرر کر دیں ہم اسلحہ لڑکا سکیں، یا یہ کہا تھا کہ بیری کو معبود بنا دیں؟ انہوں نے کہا تھا ایک بیری کا درخت مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم اسلحہ لڑکا لیا کریں گے، برکت ملا کرے گی، وہ درخت برکت دیا کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں سے، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام سے کہا تمہارا مطالبہ یہودیوں کی طرح ہے۔ حالانکہ یہودیوں نے تو صاف صاف کہا تھا معبود مقرر کر دیں، انہوں نے صاف صاف نہیں کہا تھا، لیکن نتیجہ وہی تھا۔ جب آپ کسی درخت پہ امیدیں لگائیں کہ یہ مشکل کشا ہے، یہ برکت ڈالے گا، یہ فائدہ دے گا، تو گویا کہ آپ نے اسے معبود بنا لیا۔ جب یہ امیدیں درخت کے ساتھ لگائی جائیں تو وہ معبود ہیں، قبر کے ساتھ لگائی جائیں تو قبر معبود بن چکی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیں، محلے والوں کو سمجھائیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ سعودی حکومت نے نہیں بنائی، سعودی علماء کرام نے نہیں بنائی، ترمذی شریف آپ کے ملک میں، آپ کے ملک کے مدرسوں میں موجود ہے، کتب خانوں میں موجود ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے کہ صحابہ کرام نے صرف اتنا مطالبہ کیا تھا، نئے صحابہ کرام نے،
جو ابھی نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے پاس اتنی معلومات نہیں تھیں جتنی پرانے صحابہ کرام کے پاس تھیں. صرف یہ مطالبہ کیا تھا کہ ایک درخت مقرر کر دیں جس پہ ہم اسلحہ لڑکایا کریں گے تاکہ برکت ہو, اور اس کے پاس ہم بیٹھ جایا کریں گے مجاور بن کر. تو آپ نے کہا تمہارا مطالبہ کن کی طرح ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کی طرح ہے جنہوں نے کہا تھا کہ ہمارا ایک معبود مقرر کر دیں. تو میرے بھائیوں, آپ برکت کے لیے کسی درخت کو مقرر کریں اپنی طرف سے, یا قبر کو مقرر کریں, درگاہ کو مقرر کریں, یہ مطالبہ یہودیوں کے مطالبے کی طرح ہے اور یہ شرک کے مترادف ہے. اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ فرمائے. تو میرے بھائیوں, اب آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ شرک کے مسائل کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے, ورنہ بہت سے توحید والے مسلمان جو خود مزاروں پہ نہیں جاتے, درگاہوں پہ نہیں جانتے, لیکن ان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ جو جاتے ہیں وہ کیا جرم کر رہے ہیں. بس اتنا پتا ہے کہ غلط کر رہے ہیں. کیوں غلط ہے, کس لیے غلط ہے, وجہ کیا ہے؟ وجہ اس حدیث نے بتا دی ہے کہ یہ اس کو معبود بنانے کے مترادف ہے. میرے بھائیوں, اسی لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث حجر اسود سے کیا کہا تھا کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں تو نفع و نقصان کا مالک. اللہ اکبر. کس لفظ سے کہا؟ جو جنت سے آیا ہے. کس پتھر سے کہا ہے؟ جو کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے, جس کو نبی علیہ السلام نے بوسہ دیا ہے. کہا تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے, پھر بوسہ مجھے کیوں دے رہے ہو؟ اگر نبی علیہ السلام نے تمہیں بوسہ نہ دیا ہوتا میں نے نہیں دینا تھا, چاہے جنت سے آئے ہو. اس کا مطلب یہ نکلا کہ چاہے تم جنت سے آئے ہو, میں بوسہ اس لیے نہیں دے رہا کہ تم جنت سے آئے ہو, اس لیے دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. جنتی پتھر کو بھی بوسہ اس لیے نہیں دیں گے کہ جنت سے آیا ہے, اس لیے دیں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے. ہم آپ کے پیروکار ہیں, جو آپ نے کیا کریں گے, جو آپ نے نہیں کیا نہیں کریں گے. اور یہاں پہ جناب عمر فاروق نے ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا, سمجھا دیا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ حجر اسود کو بوسہ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ نے دیا ہے, آپ نے نہ دیا ہوتا تو نہیں دینا تھا. تو کعبہ کی دیواروں کو آپ نے بوسہ دیا, ہم دیں گے نہیں دیں گے. کعبہ کے باقی کونے, رکن یمانی اور ادھر والے جو حتیم کے پاس 2 کونے ہیں, انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بوسہ نہیں دیا, ہم نہیں دیں گے. رکن یمانی کو آپ نے ہاتھ لگایا, ہم ہاتھ لگائیں گے. ہم آپ کے پیروکار ہیں, آپ سے محبت کرنے والے ہیں. جو آپ نے کیا کریں گے, جو آپ نے نہیں کیا نہیں کریں گے. میرے بھائیوں, اس کا نام دین ہے. امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں, امام سعید ابن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں, ابن وضاح القرطبی اپنی کتاب البدع میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں تھے. نماز پڑھائی لوگوں کو, راستے میں ہے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد دیکھا, میرے بھائیوں توجہ سے ذرا, نماز کے بعد دیکھا کہ لوگ بھاگ کر ایک سائڈ پہ جا رہے ہیں, ایک جانب جا رہے ہیں. عمر فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ, یہ کیوں جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ بتایا گیا مسجد صلی فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یاتون یصلون فیہ, کہ امیر المؤمنین یہاں پہ ایک جگہ ہے جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نماز پڑھی تھی. یہ لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. کہاں پہ نماز پڑھتے ہیں؟ جہاں پہ کس نے نماز پڑھی تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. میرے بھائیوں مسئلہ دھیان سے سنیے گا. جناب عمر فاروق نے کیا کہا کہ مجھے بھی جگہ دکھاؤ تاکہ میں بھی وہاں نماز پڑھوں. کہا تم سے پہلی قومیں ایسی ہی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں. یہ کوئی وہابی نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تم سے پہلی قومیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھیں کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات کو عبادت گاہ بنا لیا تھا. نالین پاک والے سن لیں, نالین پاک والے روایت دھیان سے سنیں. جناب عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ تم سے پہلی قوموں نے اپنے نبیوں کے قدموں کے نشانات کو عبادت کی جگہ بنا لیا تھا. وہ وہاں پہ چرچ بناتے تھے, وہ وہاں پہ عبادت خانہ بناتے تھے جہاں پہ نبیوں کے پاؤں لگے ہوتے تھے. اس وجہ سے تم سے پہلی قومیں ہلاک ہو گئیں. اس کے بعد کیا کہا؟
کہا جس جگہ پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی ہے راستے میں، وہاں پہ اگر تمہاری نماز کا ٹائم ہو جائے تو تم پڑھ لو، ورنہ خصوصی طور پہ نماز پڑھنے کے لیے وہاں نہ جاؤ۔ مسئلہ ابھی سمجھاتا ہوں عمر فاروق کیا کہنا چاہتے ہیں، ذرا سمجھیے گا میرے بھائیوں۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصی طور پہ گئے، ارادہ تن گئے، قصدن گئے، وہاں پہ ہم قصدن جائیں گے تو آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، ثواب ملے گا۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنے کے لیے آپ قصدن نہیں گئے، ارادتن نہیں گئے، گزر رہے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، وہاں پہ آپ نے نماز پڑھ لی، اب وہاں پہ آپ ارادتن نہیں گئے، ہم ارادتن جائیں گے تو آپ کے طریقے کی خلاف ورزی کریں گے۔ نہیں سمجھ سکے میرے بھائیوں، مسجد نبوی میں آپ نے نمازیں ارادتن پڑھی ہیں کہ اچانک پڑھی ہیں؟ ارادتن۔ مسجد قباء میں آپ نے نمازیں قصدن پڑھی ہیں، اسپیشلی یہاں سے جاتے تھے ہر ہفتے ایک بار، مسجد قباء میں جا کے نمازیں پڑھتے تھے۔ کعبہ میں نمازیں آپ نے ارادتن پڑھی ہیں، وہاں پہ پڑھیں گے، آپ کی سنت پہ عمل کریں گے، ثواب ملے گا۔ لیکن مکہ مدینہ کے مابین جا رہے ہیں، کہیں جہاد کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ٹائم ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ لی، وہاں پہ اس جگہ کو آپ نے اہمیت نہیں دی، چونکہ وہاں نماز کا ٹائم ہوا تھا اس لیے ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم جائیں گے سوچ کے جی میں نے وہاں نماز پڑھنی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی، یہ ہم آپ کے طریقے کی خلاف ورزی کریں گے۔ میرے بھائیو، دین میں یہ احتیاط ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہمارا عقیدہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کے اور کبھی اس جگہ کے پاس کھڑے ہو کے جہاں پہ آپ نے نماز پڑھی ہے ارادہ کیے بغیر، قصد کیے بغیر۔ اور یہی عمر فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کھولیے بخاری شریف، وہ درخت جس کے نیچے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کھڑے ہو کے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، وہ کس نے کٹوایا تھا؟ سعودی حکومت نے؟ جی، لوگ کہتے ہیں سعودی حکومت سارے پرانے نشانات ختم کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کا آغاز کس نے کیا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا تھا جس کے نیچے کھڑے ہو کے صحابہ کرام نے آپ کے پاک ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ لوگ آہستہ آہستہ اسی درخت کو متبرک جاننے لگیں گے اور یہاں پہ کل کو تلواریں لٹکائیں گے، کپڑے لٹکائیں گے، چیزیں لٹکائیں گے۔ تو میرے بھائیو، اس لیے انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا جو بعد میں شرک کا سبب بننے والا تھا۔ آج آپ لوگ مدینہ کی زیارتوں پہ جا رہے ہیں اور گائیڈ بھی آپ کو بسوں میں ویسے ہی ملتے ہیں جو کبھی مٹی بیچ رہے ہوتے ہیں، جی خاکے شفا ہے، 100 ریال لائیے۔ میرے بھائیو، اتنے پیسے فالتو ہیں، مجھے جمع کرا دیں۔ یہ کیا ہے؟ آپ مٹی خرید رہے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں؟ مسلمان کیا مدینہ کی مٹی نفع و نقصان کی مالک ہے؟ تو پھر لوگ آپ کو کیوں لوٹ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھدار نہیں ہیں؟ اور پھر جہاں پہ زیارتیں کروانے والے آپ کو کہتے ہیں سجدہ کرو، سجدہ کر دیتے ہیں، آپ نفل پڑھو، نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، مدینہ میں وہ مقامات جن کی زیارت کرنا دین کے عین مطابق ہے، ثواب ملنے کی امید ہے، وہ 5 مقامات ہیں۔ کتنے ہیں میرے بھائیو؟ 5۔ اور آپ نے تو ہو سکتا ہے 50 زیارتیں کر لی ہوں۔ کتنے مقامات ہیں؟ 5۔ نمبر 1 مسجد نبوی، جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری اس مسجد کی ایک نماز دیگر مساجد کی 1000 نمازوں سے بہتر ہے۔ کتنی نمازوں سے؟ میں 50,000 نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ 1000 کہہ رہا ہوں۔ اور آپ کیا سن کے آئے ہیں؟ 50,000۔ 70 والے بھی ہیں میرے بھائی؟ دیکھیے، دونوں روایتیں موجود ہیں، 1000 والی بھی 50,000 والی بھی۔ 1000 والی بخاری شریف میں آتی ہے، کہاں آتی ہے؟ اور وہ سب سے اوپر لکھی ہوئی ہے، وہ دیکھیے، وہ لکھی ہوئی، یہ 1000 والی روایت ہے۔ 50,000 والی روایت جو ہے بخاری شریف میں نہیں آتی، اور آپ جانتے ہیں بخاری شریف کی سب احادیث شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ وہ ابن ماجہ میں آتی ہے 50,000 والی، اور ابن ماجہ بھی حدیث کی بہت عمدہ کتاب ہے میرے بھائیوں، اس میں اکثر احادیث صحیح ہیں لیکن کہیں کہیں پہ ضعیف روایتیں بھی آ گئی ہیں۔ اور یہ روایت جو 50,000 والی ہے،
اگر پوری آپ سنیں گے تو آپ بھی مان جائیں گے واقعی ضعیف ہے. مجھے بتائیے ذرا، آپ بتائیے، مسجد نبوی میں آپ نے سن رکھا ہے جی 50,000 اور مسجد اقصی میں جی کتنا 25,000. اور یہ جو روایت ہے مسجد نبوی کی 50,000 والی، اس میں تو آیا کہ مسجد اقصی کا بھی 50,000 ہے. اگر اس روایت کو ماننا ہے تو پورا مانے، جبکہ اس روایت کے راویوں میں ایک آدمی ہے جو نامعلوم قسم کا ہے. دیکھیں میرے بھائیوں، جب بھی کوئی محدث، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد ہو، ترمذی ہو، ابن ماجہ ہو، جب اپنی کتاب میں کوئی حدیث لے کر آتے ہیں، ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ حدیث میں نے کہاں سے لی ہے. امام بخاری نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، بعد میں آئے ہیں. مسلم موجود تھے، بعد میں آئے ہیں. تو اس لیے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے حدیث کہاں سے لی ہے. اگر پورا حوالہ نہیں دیں گے، امام بخاری کہہ دیں یہ حدیث ہے، یہ نہ بتائیں کہاں سے لی ہے، ہم نہیں مانیں گے. حالانکہ امام بخاری بہت بڑے امام ہیں، لیکن یہ ایک اصول کی بات ہے. تو امام بخاری کو ہر حدیث سے پہلے بتانا پڑتا ہے کہ میں نے یہ حدیث اپنے فلاں استاد سے لی تھی، انہوں نے اپنے اس استاد سے لی تھی، اس نے اس سے لی تھی، اس نے اس صحابی سے لی تھی، اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی تھی. اب یہی روایت لے لیں 50,000 والی. امام ابن ماجہ 273 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. کب فوت ہوئے ہیں؟ کب فوت ہوئے ہیں؟ اور نبی علیہ السلام کب فوت ہوئے ہیں؟ سن 11 کو. مسلمانوں کیا ہو گیا ہے؟ کب فوت ہوئے ہیں؟ تو کتنا فاصلہ ہے ابن ماجہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان؟ جی 260 سالوں سے زیادہ کا ہے. اب امام ابن ماجہ بیٹھے بیٹھے کہہ دیں کہ یہ حدیث ہے، ہم ایسے نہیں مانیں گے. امام ابن ماجہ کی کتاب آپ کھول کر دیکھیں، ہر حدیث سے پہلے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے حدیث کہاں سے لی ہے. اب یہ 50,000 والی روایت جب آئی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی اپنے استاد ہشام بن عمار سے. کس سے لی؟ اور ہشام بن عمار میرے استاد کہہ رہے تھے کہ میں نے یہ حدیث لی ہے ابو الخطاب الدمشقی سے. ابو الخطاب دمشقی کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے رزیق سے. رزیق کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے. انس ابن مالک کہہ رہے تھے میں نے یہ حدیث لی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب چیکنگ ہوگی. اب کیا ہوگا؟ چیکنگ ہوگی کہ یہ آدمی جو آپ نے بتائے ہیں یہ کیسے تھے. ابو الخطاب دمشقی کی چیکنگ کی باری آئی تو پتا چلا یہ آدمی مل نہیں رہا کہ کون ہے کون نہیں ہے. نہ پتا ہے اس کے استاد کون ہیں، نہ پتا ہے اس کے شاگرد کون ہیں، اس کا حافظہ کیسا تھا، سچ بولنے والا تھا، جھوٹ بولنے والا تھا، متقی پرہیزگار تھا، فاسق و فاجر تھا، نامعلوم آدمی ہے. روایت کے اوپر سوالیہ نشان لگ گیا. اب ابو الخطاب دمشقی کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے رزیق سے لی ہے، رزیق نے انس بن مالک سے لی ہے. وہ اچھے لوگ ہیں اوپر جا کے، لیکن پہلے پتا تو چلے کہ واقعی اوپر سے آئی ہے. تو ابو الخطاب دمشقی کی وجہ سے یہ روایت جو ہے یہ ضعیف قرار پائی. کیا قرار پائی؟ اور بخاری کی جو روایت ہے شک و شبہ سے بالاتر ہے. تو اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ مسجد نبوی کی ایک نماز دیگر مساجد سے 1000 نمازیں بہتر ہے. تو مدینہ کی زیارتیں پہلے نمبر پہ مسجد نبوی، دوسرے نمبر پہ مسجد قباء. آپ نے فرمایا جو اپنے گھر میں وضو کرے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، جو اپنے گھر میں وضو کرے پھر مسجد قباء میں آ کے کوئی نماز پڑھے. کیا پڑھے؟ کوئی نماز، زور کی ہے، عصر کی ہے، تحیۃ المسجد ہے، وضو کی رکھتے ہیں، کوئی نماز پڑھے اسے ایک عمرے کی طرح ثواب ملے گا. کتنی زیارتیں ہو گئیں؟ 2. تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے پاس آئیں، ادب و احترام سے درود و سلام پڑھیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ میرا درود آپ تک پہنچتا ہے، میرا سلام فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں. کون پہنچاتے ہیں؟ جیسا کہ نسائی شریف کی حدیث میں آتا ہے. اور وہاں پہ آپ کو پکارنا نہیں ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا کرنی، یہ سوچ کر کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعا کروں گا تو قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے. یہ عقیدہ بدعتی عقیدہ ہے. اللہ سے دعا کریں مسجد میں آ کر، نہ آپ کو پکارنا ہے، نہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے دعائیں کی جائیں تو زیادہ قبول ہوتی ہیں.
صرف درود و سلام پڑھ کر واپس مسجد میں آ جائیں. جناب صدیق رضی اللہ عنہ پہ سلام کہیں السلام علیکم یا ابا بکر. جناب فاروق کو سلام کہیں السلام علیکم یا عمر, کہ آپ پہ سلامتی نازل ہو. سلامتی کون بھیجے گا؟ کون نازل کرے گا؟ اللہ نازل کرے گا. کتنی زیارتیں ہو گئیں؟ 3. چوتھے نمبر پہ بقی قبرستان میں آئیں. کون سا قبرستان؟ جسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنت البقی. آپ بھی سچے ہیں, آپ بھی سچے ہیں. آپ کہتے ہوں گے کہ جب پاک پتن کا دروازہ بہشتی دروازہ ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں؟ میرے بھائی, قرآن پاک کی کسی ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ یہ قبرستان جنتی قبرستان ہے. عقیدت کے نام پہ جو مرضی کرتے جائیں یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن اللہ کو کل کیا جواب دیں گے؟ ہاں یہ قبرستان عظیم ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زیارت کے لیے جاتے تھے, وہاں بہت سے صحابہ کرام مدفون ہیں, لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ جنتی ہے وہ جنت ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے صحابہ کرام اس قبرستان کو کیا کہتے تھے؟ بقی قبرستان. کیا کہتے تھے؟ یا کہتے تھے بقی الغرقد. بس تو یہاں پہ آئیں اور آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قبرستان میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں, اور جو وہاں پہ مدفون ہیں ان کے لیے دعا کریں. کیا کرنا ہے؟ ان سے نہیں, ان کے لیے دعا کریں, اور وہاں پہ کھڑے ہو کے تنہائی میں سوچیں, تصور کریں کہ اگر یہ لوگ موت سے نہیں بچ سکے تو میں کیسے بچ سکتا ہوں. قبرستان میں آنے کا یہ مقصد بتایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قبروں کی زیارت کیا کرو, یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہیں, آخرت یاد دلاتی ہیں. کتنی زیارتیں ہو گئیں؟ 5ویں نمبر پہ شہدائے احد کا قبرستان. کون سا؟ شہدائے احد کا قبرستان. وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جو شہداء مدفون ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ گئے تھے. تو میرے بھائی یہ 5 زیارتیں ہیں. ان کے علاوہ اگر آپ مسجد قبلتین دیکھنے جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ وہاں پہ ایک تاریخی واقعہ ہوا تھا, صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے, مقتدی بھی صحابہ کرام تھے, امام بھی صحابی تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے. نماز کے دوران ان کو بتایا گیا کہ قبلہ تبدیل ہو گیا ہے, وہ نماز میں گھوم گئے, قبلہ تبدیل کر لیا. آپ دیکھنے جا رہے کون سی جگہ تھی, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کر جائیں کہ وہاں پہ نماز پڑھنے کا الگ سے ثواب ملے گا, اس مسجد کی کوئی خاص حیثیت ہے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ہے مدینہ کی وہ زیارتیں جنہیں آپ شرعی زیارتیں کہہ سکتے ہیں. رب العالمین ہم سب کو ایسے عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے کہ جو عبادت اللہ کے ہاں قبول